بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات سینٹرل ریسرچ میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، بلاول زرداری پیپلز پارٹی کی تاریخ کا تیسرا بڑا مارچ کرنے نکلے ہوئے ہیں تاکہ الیکشن 2023 کے آنے سے پہلے پورے پاکستان میں اپنے آپ کو ایک بار پھر سے مشہور کیا جا سکے، اور دوسری جانب تحریک انصاف بھی پیپلز پارٹی کے مارچ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے سندھ میں تحریک چلا رہی ہے۔ ان دونوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ میڈیا کوریج کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عوام میں مقبولیت حاصل کریں۔ بلاول کا الزام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کر رہی ہے اور عوام کو غربت کی چکی میں پیس کر ان کا قیمہ بنا دیا ہے، اور پھر بھی عمران خان وزارت کی کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اس فلاپ حکومت سے جان چھڑانا ہمارا مقصد ہے، اور ہم یہ احتجاج اور جلسے کر کے پاکستان کی غفلت کی نیند سوئی ہوئی عوام کو جگا رہے ہیں۔ لیکن ان کو شاید یہ بات یاد نہیں ہے کہ صوبہ سندھ میں ان کی اپنی ہی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ان کے پاس اختیار ہے، اس لیے ان کا یہ اختیارات نہ ملنے والا بہانہ بھی اب نہیں چلنے والا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتیں مالی اور اختیارات کے لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود سندھ میں بہتری کے اثرات نظر نہیں آئے۔ اپنی طرف تو بلاول کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے، یعنی اپنی پیڑھی کے نیچے ڈنڈا نہیں مارنا، بس دوسروں پر تنقید اور الزامات کی بارش کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور پیپلز پارٹی کی یہ حکومت کوئی کل کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے تقریباً 14 سالوں سے یہ سندھ پر اپنا اقتدار جمائے بیٹھے ہیں، لیکن وہاں کی بھولی بھالی بیچاری عوام کا انہوں نے کچومر نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی والے بھی لطیفے ہیں پورے، پچھلے 3.5 سالوں سے پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، سارے کے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ ملک کی ترقی کی چابی عوام نے ان کے ہاتھ میں پکڑائی تھی، لیکن یہ بیچارے اس چابی کا استعمال بھی اچھی طرح نہیں جانتے تھے، اور ہماری معیشت کا اور ہمارے نظام کا انہوں نے وہ حشر کیا ہے کہ اب یہ اپنے اگلے الیکشن کے لیے بھی کمپین چلانے کے قابل نہیں رہے۔ اب ان کے اپنے پکے ووٹر اور سپورٹر بھی نظریں نہیں ملاتے، بلکہ نظریں بچا کر گزر جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، 3.5 سال کوئی چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ اتنے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے کے باوجود عمران خان اور ان کی پارٹی والوں نے اتنا سا بھی کام نہیں کیا کہ اس غریب عوام کا اعتماد حاصل کر لیں، اور اس وفاداری کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے یہ حاکم وقت ہونے کے باوجود سندھ میں ایک چھوٹے سے بے بس طبقے کی طرح تحریک چلا رہے ہیں اور عوام کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ یعنی آپس میں اقتدار اور اس کی بحالی کے لیے لڑنے والی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، یہ دونوں پارٹیاں جمہوریت کی نام لیوا ہیں۔ دونوں کے پاس اقتدار موجود ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ دونوں کو ایک لمبے عرصے تک حکومت ملی ہے، لیکن عوام کی حالت بہتر بنانے کی بجائے انہوں نے آرام و سکون اور موج مستی ہی کی ہے، اور آج ملک کے ان بدترین حالات کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، عوام کل بھی ان کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور آج بھی بہت زیادہ اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس اندھیرے کی کشمکش میں جب تھوڑی سی روشنی ظاہر ہوئی ہے تو ان کے اصل چہرے بھی واضح ہو رہے ہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور ان جیسی بہت ساری مخالف سیاسی جماعتوں نے آپس میں مل کر ایک تحریک پی ڈی ایم بنا لی ہے، جن میں ان کے قائدین ایک ہی سٹیج پر، ایک ہی روسٹرم پر کھڑے ہو کر ایک ہی اجتماع کے سامنے تقریریں کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ واضح ہے کہ ان کی آپس میں نظریات کی کوئی مخالفت نہیں ہے، بس اپنے حکومت حاصل کرنے کی خاطر یہ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت میں الیکشن لڑتے ہیں، اور جب ان پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو پھر اپنے مفادات کی خاطر پھر سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک نے اس پی ڈی ایم میں شامل نہ ہو کر یہ واضح کر دیا ہے کہ ٹی ایل پی کا نظریہ اور منشور ان تمام سیاسی جماعتوں سے بالکل الگ ہے، خالص ہے اور دھوکے اور فراڈ سے خالی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور ہمت والا سٹیپ ہے جو تحریک لبیک نے اپنایا ہے۔ یہ وقتی طور پر تو آپ کو اہم ہی لگتا ہوگا، لیکن یہ سب سے بہترین طریقہ ہے تحریک لبیک کو ہر طرح کی بدنامی سے پاک رکھنے کا۔ ناظرین اکرام، تحریک لبیک نے پی ڈی ایم میں شامل نہ ہو کر ٹھیک کیا ہے یا غلط؟ اس بارے میں اپنے پوائنٹ آف ویو کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ناظرین اکرام، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح ہماری مزید ریسرچ اور نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔